بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ ملک کی آخری 8 آیات کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ سورہ ملک آیت نمبر 23۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ ہے، یعنی اللہ ہی، الذی جس نے انشاءکم پیدا کیا تمہیں، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت ہی تم کم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ قل هو الذی انشاءکم، یعنی پہلی بار تمہیں پیدا کیا، اور اللہ ہی نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت ہی تم کم شکر کرتے ہو۔ اسی طرح کی آیت سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے، اور اس میں بھی یہی بیان ہے کہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔ انسان کے جو کان ہیں اور انسان کی جو آنکھیں ہیں، انسان کا سننا اور اس کا دیکھنا، یہ جانوروں کی طرح، چوپایوں کی طرح نہیں کہ ان کو صرف ان کے کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں اور وہ صرف چیزوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ انسان کی جو سمع اور بصر ہے یہ سمجھ بوجھ سے اور عقل سے بیسیکلی کنایہ ہے۔ جس طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک کان اور آنکھیں اور دل، ان سب کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، ان سب کے متعلق باس پرس ہوگی انسان سے۔ اسی طرح سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اس کی تخلیق کی، من نطفۃ امشاج نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، اس کی آزمائش کریں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بنایا، یعنی اس کو جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے تو اس کو سمع اور بصر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، یعنی یہ بیسیکلی سمجھ بوجھ اور عقل سے کنایہ ہے۔ یعنی صرف دیکھنا یا سننا، وہ تو جانوروں کی بھی کان ہیں اور ان کی بھی آنکھیں ہیں، لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے سمع اور بصر کی صلاحیت دی ہے تو یہ بیسیکلی عقل سے کنایہ ہے۔ تو سورہ ملک کی جو آیت ہم نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر بھی ادا کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں انسان کو دی ہیں۔ اس پر ویسے بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور اس کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ جو اس کے پیچھے سمجھ بوجھ ہے وہ کام اس سے لیا جائے، یعنی غور و فکر کرنا اللہ کی کائنات میں اور اللہ کی تخلیق میں اور دن رات کے اس نظام میں غور و فکر کرنا۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ ہے، الذی جس نے، ذرأکم پھیلایا تمہیں، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور اسی صورت کی آیت نمبر 15 میں ہم نے پڑھا تھا
کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کیا. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا. زمین کو اللہ نے تمہارے لیے تابع کیا، نرم کیا، پس اس کے راستوں میں چلو. وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے. وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، یعنی قبروں سے اٹھ کر اسی کی طرف جانا ہے. تو اس آیت میں بھی زمین کا تذکرہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تابع کیا، نرم کیا، اس میں چلو پھرو اور کھاؤ پیو، لیکن بالآخر اللہ ہی کی طرف تم کو جانا ہے. وإلیہ النشور. اور اس آیت میں آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتے ہیں قل هو الذی ذراکم فی الارض وإلیہ تحشرون، کہ اللہ نے تمہیں زمین کے اندر پھیلایا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یعنی جو دنیاوی زندگی ہے یہ بالآخر ختم ہونے والی ہے، اور دنیا کی جو چمک دمک ہے اور اس کی بول بولیوں میں گم نہیں ہو جانا کہ اپنے رب سے غافل ہو جاؤ، بلکہ بالآخر اسی کی طرف تمہیں جانا ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی کافر کہتے ہیں، متى، کب ہوگا، هذا الوعد، یہ وعدہ، یعنی قیامت، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے. جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ طنزاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ دن ہمیں بتاؤ کہ وہ دن کب ہوگا، یعنی قیامت کے دن کب ہوگا جس کی تم ہمیں خبر دیتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے، انما العلم، اس کا علم تو عند اللہ ہے، اللہ کے پاس ہے. وانما انا، اور میں تو صرف نذیر، ڈرانے والا، مبین، صریح. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کے واقع ہونے کی جو گھڑی ہے، عین جو اس کا وقت ہے، ٹائم ہے، وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے، اور میرا کام تمہیں خبردار کرنا ہے، میرا کام تمہیں ڈرانا ہے. بعض احادیث میں قرب قیامت کی علامات بیان ہوئی ہیں، اس کی نشانیاں جو ہے نا بعض بیان ہوئی ہیں، لیکن عین جو قیامت کے واقع ہونے کی گھڑی ہے یہ قرآن کی اور آیات میں بھی بیان ہوا ہے. سورہ لقمان کی آخری آیت ہم نے بیان کی تھی، اس کے اندر یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ ساتھ کا جو، یعنی قیامت کے جو واقع ہونے کی جو گھڑی ہے اس کا علم جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اور ادھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ اس کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور میرا کام جو ہے نا تمہیں ڈرانا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بعض جو ہے نا علامات بتلائی قیامت کی کہ قرب قیامت میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، لیکن خاص جو اس کے واقع ہونے کی گھڑی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے. فلما، پس جب، راؤہ، وہ دیکھیں گے اس کو، زلفتاً، قریب ہی، سیئت، تو بگڑ جائیں گے، وجوہ، چہرے، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وقیلا، اور کہا جائے گا ان سے، ھذا، یہ ہے، الذی، وہ جو، کنتم، تھے تم، بھی، اس کو، تدعون، مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت کو دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جب یہ لوگ دیکھ لیں گے، تو اس وقت ان کفار کے جو چہرے ہیں وہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم مانگتے تھے. اور چہروں کا بگڑنا دوسری جگہ پہ قرآن نے بیان کیا کہ بعض چہرے جو ہیں قیامت کے دن وہ سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، اور بعض چہرے جو ہے نا کالے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے چمکتے ہوں گے اور بعض چہرے جو ہے نا بالکل کالے ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قل، کہہ دیجیے، ارائیتم، خبر دو مجھے، یا بتاؤ مجھے، ان اہلکنی اللہ، اگر اللہ ہلاک کر دے مجھے، ومن، اور ان کو جو، معیا، میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یا وہ رحم کرے ہم پر، فمن، تو کون ہے وہ جو، یجیرو، پناہ دے گا، الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم، نہایت دردناک عذاب سے.
جو کافر تھے مشرک تھے ان کی تمنا ہوتی تھی نعوذ باللہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں گے یا اس کے ساتھ ہی ہلاک ہو جائے. وہ اس خبر کی جو ہے نا وہ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ کب ایسی خبر آئے نعوذ باللہ کہ یہ پیغمبر ہلاک ہو جائے یا ان کے ساتھی ہلاک ہو جائے. اس تمنا اور آرزو میں وہ لوگ بیٹھے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور وہ جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے تو تمہیں کون بچانے والا ہے. یعنی تم تو کافر ہو, تم تو انکار کرنے والے ہو, تمہیں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے, تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا. قل کہہ دیجئے هو الرحمن, وہ بہت مہربان, آمنا ہم ایمان لائے, بھی اس پر وعلیہ اور اسی پر, توکلنا ہم نے توکل کیا, فستعلمون پس تم ان قریب جان لوگے, من ہوا کون ہے وہ جو فی ضلال مبین صریح گمراہی میں ہے. قل کہہ دیجئے ارائیتم تم خبر دو مجھے, ان اصبح اگر ہو جائے, ماؤکم تمہارا پانی, غوراً گہرا, فمن تو کون ہے جو, یاتیکم لے آئے تمہارے پاس, بماء پانی, معین بہتا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا پانی گہرا ہو جائے یعنی زمین کی گہرائی میں چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے بہتا ہوا جاری پانی لائے. سورہ ملک کا لفظی ترجمہ کمپلیٹ ہو گیا, اور اس کی ابتدا میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سورہ ملک کا جو مرکزی جو مضمون ہے, جو اس کا دعویٰ ہے سورت کا, وہ یہ ہے کہ اللہ ہی برکات دہندہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اور اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کچھ اس کے اندر عام دلائل بیان ہوئے ہیں, کچھ اس کے اندر خاص دلائل بیان ہوئے ہیں. ابتدائی جو 2-3 آیات ہیں اس کے اندر 3 عام دلائل بیان ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح پہلے بیدہ الملک, اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے, یہ دلیل عام ہے. وہ هو علی کل شیء قدیر, یہ بھی دلیل عام ہے. اس سے اگلی آیت میں پھر دلیل عام بیان ہوئی ہے, الذی خلق الموت والحیات, موت اور زندگی کا خالق, اس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. اور اس کے بعد جو اس صورت کے اندر 8 جو ہے نا خاص دلائل بیان ہوئے ہیں. جس طرح اس صورت کی پہلے رکوع میں آگے جا کر بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تخلیق کیا, تہ بتہ آسمانوں کو تخلیق کیا اور آسمانی دنیا کو مزین کیا ستاروں سے. اس کے بعد پھر دوسرے رکوع کی ابتدا سے دلائل بیان ہوتے ہیں جس میں زمین کا تذکرہ ہے. قل هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ. اس میں پھر دلائل شروع ہوتے ہیں. تو کچھ اس طرح خاص دلائل بیان ہوئے, کچھ عام دلائل بیان ہوئے. چونکہ جو مشرکین عرب تھے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور عبداللہ نام رکھتے تھے. عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ نام وہ رکھتے ہوتے تھے. اسی طرح وہ نماز پڑھتے تھے. ان ساری عبادات کو انہوں نے بگاڑا ہوا تھا, لیکن وہ عبادات بھی کرتے تھے, وہ حج کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے, طواف کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. جس طرح سورہ انفال میں آتا ہے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی وہ جب جنگ بدر کے لیے جاتے ہیں تو ابو جہل نے مشرکین کو بیت اللہ کے پاس جمع کیا اور ان سے کہا کہ آؤ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. سورہ انفال میں آتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, وَإِذْ قَالُوا, اور جب انہوں نے کہا اللہم, یہ ابو جہل جو ہے نا خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالُوا, اور جب انہوں نے کہا اللہم کہ اے اللہ, ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اگر یہ تیری طرف سے حق ہے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا, اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, یا ہمیں دردناک عذاب دے دیں.
ابو جہل خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے اور مشرکین ساتھ ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ قرآن یہ پیغمبر تیری طرف سے حق ہیں تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمیں دردناک عذاب دے دیں۔ تو بہرحال وہ اللہ کے وجود کو مانتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اور حج عمرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ لوگ کرتے تھے۔ ان عبادات کو انہوں نے بگاڑا ہوا تھا لیکن کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان عبادات میں، وہ نظر و نیاز وغیرہ میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، غیر اللہ کو وہ پکارتے تھے۔ اس طرح ان کی غلطیاں تھیں کافی ساری جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ تو اس صورت میں یعنی چونکہ وہ برکات دہندہ اوروں کو بھی برکات دہندہ سمجھتے تھے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ عقلی دلائل بیان کیے ہیں کہ تم اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کو خالق مانتے ہو، آسمانوں کا خالق مانتے ہو، یہ ساری چیزیں تم مانتے ہو، تو برکات دہندہ بھی اللہ ہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔